لوگ کہتے ہیں وہ زخمی نہیں ہوتا، چالے دشمن پہ بھی خاموش رہتا ہے۔ وزن ہے فاعلات مفاعیل مفاعیل، ذرا غیر مانوس وزن ہے، بہت کم کلام لکھا جاتا ہے اس پہ۔ بہتر یہ ہوتا ہے نئے شاعر کے لیے کہ معروف اوزان پہ لکھا جائے، جن پہ زیادہ کلام لکھا جاتا ہے ان پہ لکھا جائے۔ دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو لکھتے ہوئے خود شاعر کا ردم آسانی سے بنتا ہے، آسانی سے اشعار ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، جب کہیں سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جاتا ہے تو پڑھنے والوں کا ردم آسانی سے بنتا ہے، کیونکہ وہ اس بحر میں زیادہ کلام پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی نئی بحر یا ایسی بحر جس پہ کم لکھا گیا ہو وہ ان کے سامنے آتی ہے تو پڑھنے میں انہیں ذرا ردم بنانے میں دقت ہوتی ہے۔ اور نئے شاعر کے لیے اس لیے کہ نئے شاعر کے کلام میں، شعر میں دیگر چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو قابل اصلاح ہوتی ہیں، تو ساتھ اگر ردم بھی ایسا ہوگا جو عام آدمی کے لیے بنانا مشکل ہو تو پھر شعر زیادہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ردم آسانی سے بن جائے، باقی چیزیں پھر چھوٹی موٹی جو خرابیاں ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ان پہ اصلاح لی جا سکتی ہے۔ بہرحال فاعلات مفاعیل مفاعیل وزن ہے، اور خاموش کو قافیہ کیا جا سکتا ہے، مزید اشعار لکھنے ہوں تو خاموش رہتا ہے، پرجوش رہتا ہے۔ اور رہتا ہے کو کیا جا سکتا ہے، رہتا کو قافیہ کیا جا سکتا ہے ردیف ہو جائے، رہتا ہے، سہتا ہے، کہتا ہے۔ باقی شعر میں دیکھیں تو ایک ترکیب آپ نے استعمال کی ہے، چالے دشمن۔ اس میں چال جو لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، اور فارسی ترکیب میں ہندی یا اردو کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فارسی ترکیب جب آپ بناتے ہیں تو کوشش کریں کہ فارسی ہی کے الفاظ ہوں یا عربی کے الفاظ ہوں، یا ایک فارسی کا ایک عربی کا ہو۔ یہی قاعدہ ہے فارسی قاعدے کے مطابق ترکیب بنانے کا، ٹھیک ہے؟ اور ہندی یا اردو کا لفظ اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ ہاں کچھ شعراء نے کیا ہے، بڑے لوگوں نے کیا ہے، جو بڑے شعراء ہیں، جو سمجھتے ہیں لفظوں کو اور ان کا صوتی آہنگ سمجھتے ہیں کون سے آپس میں درست بیٹھ سکتے ہیں، تو انہوں نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے ترکیبیں بنانے کے لیے جو جن کو پڑھتے ہوئے، جن ترکیبوں کو پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ یہاں قاعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہ تو ہندی کا ہے، یہ لفظ تو اردو کا ہے، جو فارسی ترکیب میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب شعراء جو زیادہ لفظ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، پہچان رکھتے ہیں لفظوں کی، لغت کا علم رکھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں کیسی ترکیب وہ بنائیں گے کہ وہ مقبول ہو جائے گی، اور کن لفظوں کی ترکیب بنے گی تو وہ غیر مانوس لگے گی اور مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نئے شعراء اس طرح سے اپنی ترکیب نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا لغت کے بارے میں علم کافی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چالے دشمن نہیں آ سکے گی۔ پھر اور تھوڑا دیکھیں تو دونوں مصروں میں ربط بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ زخمی نہیں ہوتا، تو زخمی نہ ہونے کا خاموش رہنے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زخمی نہیں ہوتا کہا گیا ہے، لیکن دوسرے مصرے میں وہ خاموش رہتا ہے۔ خاموش رہتا ہے تو اس کا تعلق تو صبر کرنے سے ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے مصرے میں اگر یوں کہا گیا ہوتا کہ وہ بہت صابر ہے، وہ بہت صبر کرنے والا ہے، اس میں بہت زیادہ برداشت ہے، کہ وہ دشمن کی چال پر بھی خاموش رہتا ہے، دشمن کے وار پر بھی آہ و بکا نہیں کرتا، چیخ و پکار نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ شور و غوغا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہوتی تو یہ ان کا ربط ہوتا۔ پہلے مصرے میں اگر صبر کا اور اس کی برداشت کا ذکر ہوتا، اور اگر پہلے مصرے میں زخمی نہیں ہوتا لایا گیا ہے تو پھر دوسرے مصرے میں ہمیں کچھ ایسا لانا چاہیے جس سے زخم سے بچا جا سکتا ہے، زخمی ہونے سے، جیسے ڈھال ہے کہ اس کے پاس بہت سی ڈھالیں ہیں،
اس کے پاس علم کی ڈھال ہے، اس کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ڈھال ہے، وہ اپنی منصوبہ بندی اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ زخمی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں مصروں میں ایسا ربط ہونا چاہیے کہ ایک کے بغیر دوسرا نہ سمجھا جا سکے اور دوسرے کے بغیر پہلا نہ سمجھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو مصروں میں آپس میں ربط ہوگا، ایک ہی بات ان کے اندر مکمل ہوگی تو وہ شعر کہلائے گا۔ اگر دونوں مصروں میں الگ الگ بات ہوگی تو وہ دو لخت کا عیب اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسے دو لخت کا عیب کہتے ہیں جب مصروں کے اندر ربط نہیں ہوتا ہے، دو ٹکڑے ہوتا ہے شعر، پہلا ٹکڑا اور ہے، دوسرا ٹکڑا کچھ اور کہہ رہا ہے، دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دونوں میں سے ایک مضمون کا انتخاب کر کے اس کے مطابق اس شعر کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں میں الگ الگ مضمون ہے۔